اسی لیے خاندان نقش بند کے اندر سب سے پہلے جو شروعات کرواتے ہیں مقتدی کو، وہ جو ہے یعنی یہاں ابتدا ہی کیا نام ہے ذکر قلبی سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر قلبی اور ذکر لسانی، اکثر آپ نے صوفیہ مشائخین کی مجالس میں اس الفاظ کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ یہ دو الفاظ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، تو یہ ہے کیا چیز، یہ آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذکر لسانی جس کو یعنی زبان اور آواز کے ذریعے کیا جائے وہ ذکر لسانی ہے، جس کو ذکر ظہری بھی کہا جاتا ہے، جیسے زور آواز سے یعنی آواز کی تیزی کے ساتھ، آواز کے ساتھ۔ اور ذکر قلبی وہ ہے جو منہ کو بند کر کے بغیر آواز کے دل ہی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ دل میں کی جانے والے ذکر کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور زبان سے کی جانے والے ذکر کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ اب یوں کہہ لیجئے ذکر شرعی اور ذکر ظاہری، یعنی وہ ذکر جو آپ کے سوا کوئی محسوس ہی نہ کر سکے، جان ہی نہ سکے۔ دوسرا وہ ذکر جو آواز کے ساتھ ہوگی، کوئی سن سکتا ہے، کوئی جانے گا، اور بھی اس کا گواہ ہو سکتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ذکر دو طرح سے کیا جاتا، ایک ہے ذکر لسانی جس کو ذکر ظہری کہتے ہیں، جو خاندان چشت اہل بہشت خاندان قادریہ کے اندر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ دوسرے ہے ذکر قلبی جسے ذکر شرعی بھی کہتے ہیں، یعنی زبان کے علاوہ یہ صرف دل ہی دل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر ظہری سے کوئی دوسرا بھی واقف ہو سکتا ہے، مگر ذکر قلبی آپ اگر کرتے ہیں تو جب تک آپ ظاہر نہ کرو گے تب تک کہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ذکر ظاہری کے اندر ریاکاری، دکھاوا، ان سب چیزوں کا زیادہ خطرہ ہے۔ ذکر قلبی کے اندر اس کا کم سے کم خطرہ ہے، جب تک کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ بعض ورفا فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی سے سالک خاندان چشت اہل بہشت کے اندر پہلے جو ہے ذکر لسانی کروایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ خاندان چشت میں بزرگان دین صوفیہ صبح اور شام ذکر ظاہری کرتے ہیں، ذکر لسانی کرتے ہیں۔ اب ذکر لسانی کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہے، نماز بھی اسی ذکر میں شامل ہے نا، بہت سارے اقسام اس کے، مگر یہاں بات صوفیہ کے ذکر کی ہو رہی جو مخصوص ذکر کیے جاتے ہیں۔ ورفا فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی سے سالک ذکر قلبی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ورفا کا عارفین فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی کرتے کرتے بندہ ذکر قلبی تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان و دل کا یکساں ہونا یہ ضروری ہے نا۔ اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کرتے رہو اور آپ کا دل اس میں شامل نہ رہے، زبان اللہ اللہ کرتی رہے اور آپ کا دل بازار میں سودا خرید رہا ہو، ہے نا، سر سجدے میں ہو اور دل بازار میں سوداگری کر رہا ہو، تو اس طریقے سے یہ ذکر کوئی بھی عمل بغیر قلب کے حضوری کے مقبول اور فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب زبان و دل دونوں یکساں ہو جائیں، یعنی زبان سے جو کہا جائے اور دل بھی اس میں شریک ہو جائے، اسی کے تعلق سے ہم نے کہا کہ ذکر لسانی سے سالک جو ہے ذکر قلبی تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جب زبان و دل دونوں یکساں ہیں تو بلا شبہ ذکر با ترتیب کمال کو پہنچے گا۔ جب قلب اور زبان دونوں ساتھ ہوں گی
تو آپ کا یہ ذکر کمال کے درجے کو پہنچے گا، مقبولیت کو پہنچ جائے گا، اور اثر بھی اس کا ظاہر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکثر سلاسل میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے۔ اکثر سلاسل میں خاندان نقش بند کے علاوہ، چونکہ خاندان نقش بند کے اندر ذکر لسانی نہیں ہے، ذکر قلبی ہی ہے، تو وہاں مفتدی کی شروعات ہی ذکر قلبی سے کروایا جاتا ہے، اور خاندان عالیہ قادریہ چشتیہ کے اندر ذکر لسانی سے شروع کراتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر ذکر قلبی تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی خاندان قادریہ چشتیہ میں پہلے ذکر لسانی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمام اعضاء، جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں، جو آواز ہماری نکل رہی ہے آپ کے کان تک پہنچے گی تو دماغ تک پہنچے گی، دماغ سے دل، تمام اعضاء میں وہ پھیل جائے گا، ہے نا؟ تو خاندان چشت، اہل بہشت اور قادریہ کے اندر ذکر لسانی کو زیادہ زور دیا گیا ہے، اسی پہ فوکس کیا گیا ہے، اور خاندان نقش بند کے اندر ذکر قلبی پر زور دیا گیا ہے۔ ذکر ظہری اور ذکر شرعی دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ اب جو جس سلسلے سے مرید ہو، جو جس سلسلے کی تعلیم لے رہا ہو، اس طریقے سے یہ اذکار کرتا رہے۔ ذکر ظہری خاندان چشت اہل بہشت کے اندر اکثر کثرت سے پایا جاتا ہے، اور اکثر صوفیہ ذکر ظہری کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے خانقاہ میں بھی ہوتا ہے۔ سلسلے نقش بند میں جذبہ باطن کے ساتھ ذکر قلبی پر اقتصاد کرتے ہیں، یعنی اسی پر ارادہ کرتے ہیں۔ یعنی خاندان نقش بند کے اندر صرف اور صرف جو ہے ذکر قلبی پر ہی یہ ٹوٹل فوکس ان کا ہوتا ہے، یعنی ان کا ٹوٹل جو کا نام ہے فوکس جو رہتا ہے صرف ذکر قلبی پر، اور خاندان چشتیہ اور قادریہ کے اندر ذکر ظاہری اور ذکر قلبی دونوں ہے۔ اب ذکر قلبی اور ذکر لسانی، اس کے اندر فقہا میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا جو ہے ذکر قلبی کو اس کا انکار کرتے ہیں، بعض فقہا حضرات ذکر قلبی کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ بعض آپ کیا نام ہے دیگر مسالک کے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، ذکر قلبی کیا ہوتا ہے نا؟ تو ان سب اسرار سے واقع نہیں، بل اس میں ذکر قلبی کے معاملے میں کچھ فقہا بھی اختلاف کرتے ہیں۔ بعض فقہا ذکر قلبی کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ذکر صرف ذکر لسانی ہی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک ذکر صرف ذکر لسانی ہی ہے، ذکر قلبی محض جو ہے فضول ہے، کجبحسی ہے، کیونکہ ذکر نسیان، ذکر جو ہے نسیان کا ضد ہے۔ ذکر ہر چیز کی ایک ضد ہے، دن کی رات، رات کا دن، ٹھنڈے کا گرم، ہے نا؟ تو ویسے ذکر جو ہے یہ ہے نسیان کی ضد ہے، یعنی کوئی آدمی غافل ہو، اس کا برعکس وہ ذاکر ہو، ذاکر کی ضد ہے غفلت، اور غفلت کی ضد ہے ذاکر ہونا، ذکر کرنا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کیونکہ ذکر نسیان یعنی بھول کی ضد ہے، اور یہ خاص طور پہ قلب کی صفت ہے، یہ خاص طور پہ قلب کی صفت ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہر ایک کے واسطے مخصوص احکام ہیں، ہر ایک کے واسطے مخصوص احکام ہیں، ہر ایک کے دل کی کیفیات، ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں۔ اب جس کے احکام جیسے ہوں، اس کے شیخ جیسے حکم دیتے ہوں، اس ترتیب سے وہ عمل کریں، اسی پر اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی خاندان چشت سے ہے تو خاندان چشت کے اکابرین اور صوفیہ کے اندر جو چیزیں، جو اذکار موجود ہیں اس کو کرے، جو خاندان نقش بند سے ہے وہ کرے۔ ہاں مگر یاد رہے ذکر لسانی اور ذکر قلبی میں، ذکر لسانی اور ذکر قلبی میں تاثیر اور حرارت قلب وغیرہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ذکر لسانی کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کا قلب بھی شامل ہو، ذکر لسانی میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا دل بھی شامل ہو، ہے نا؟ آپ منہ سے ذکر کر رہے ہوں اور دل کہیں اور ٹہل رہا ہے۔ تو ذکر لسانی کے اندر اندیشہ اکثر یہ رہتا ہے کہ یعنی ذکر یقیناً وہ ذکر ہی نہیں ہے جس کے اندر، جیسا کہ فقہا کے نزدیک ذکر لسانی ہی ذکر ہے، مگر اگر آپ کا دل اس میں شامل نہ ہو تو صوفیہ کے نزدیک وہ ذکر ہی نہیں ہے جس کے اندر آپ کا دل ہی شامل نہ ہو۔
ہے نا, یعنی آپ کی زبان اور دل دونوں شامل ہو. زبان کہے اللہ تو قلب اس کی تاثیر کو قبول کرے, ہے نا. زبان اگر کہے ہو تو قلب کے اوپر اس کے اثرات وارد ہوں. تو بغیر قلب کے حاضر ہوئے, بغیر حضوری قلب کے, قلب اگر حاضر نہ ہو تو ذکر ہی نہیں, اس کا کوئی اثر آپ کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا. یعنی سالک جب ذکر لسانی کرتا ہے تو دل یہاں وہاں ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ذکر لسانی میں آپ کا دل بھی شامل ہو, مگر ذکر قلبی کے اندر تو قلب سے ہی وہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور ذکر قلبی کے لیے تمام طرح کے خیالات, جب تک کہ ان تمام خیالات سے جب تک کہ آپ کے دماغ سے خیالات دور نہ ہوں گے, تب تک کہ آپ کے قلب کے اندر ایک سویت نہیں آئے گی اور ذکر کو آپ شمار ہی نہیں کر پاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صوفیہ نے جو ترتیب اس کی رکھی ہے, پہلے ذکر لسانی تاکہ آپ کا ماحول بنے, آپ کے اعضاء اس کی طرف مائل ہو جائیں, تو اس کے بعد پھر ذکر قلبی ہوتا ہے. یاد رہے قلب سلطان الاعضاء ہے. دل جو ہمارا ہے وہ تمام جسم کا بادشاہ ہے. ہمارے وجود کے اندر بھی ایک ملک موجود ہے, اس کا ایک بادشاہ ہے, اس کے وزیر ہے, اس کی رعایا ہے, اس کے محافظین ہے. جیسے ایک ملک کا نظام ہوتا ہے, ہمارے وجود کے اندر بھی ایسے ہی سسٹم موجود ہے. تو ہمارا جو قلب ہے وہ ہے سلطان الاعضاء, تمام اعضاء کا بادشاہ وہ ہے. اب ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر بادشاہ بگڑ گیا تو رعایا بگڑ جائے گی, بادشاہ اگر سدھر گیا تو ساری رعایا خود بخود سدھر جائے گی. اسی لیے ذکر قلبی کا معاملہ یہ ہے کہ جب دل ذاکر ہو گیا, جب ہمارا دل ہی جس کی طرف مائل ہو گیا تو سارے اعضاء خود بخود اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. اگر دل ہمارا کسی کام میں شریک نہ ہوا تو اعضاء کسی بھی صورت وہاں پہ ٹھہر نہیں پائیں گے. اس لیے ذکر لسانی کے مقابلے میں ذکر قلبی بہت زیادہ جذب سالک کو, جذب سلوک کو تحریک دینے والا ہے اور قرب میں بہت آسانی سے پہنچانے والا ہے. کوئی بھی عمل بغیر حضور قلب کے کیسے پر اثر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ذکر لسانی کے مقابلے میں ذکر قلبی زیادہ مقبول و پر اثر ہے. اسی لیے خاندان نقش بند کے اندر سب سے پہلے جو شروعات کرواتے ہیں مقتدی کو, وہ جو ہے یعنی یہاں ابتدا ہی کیا نام ہے ذکر قلبی سے ہوتی ہے, اور دیگر سلاسل کے اندر پہلے ذکر لسانی, اس کے بعد ذکر قلبی. اب ذکر قلبی کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ویڈیو کے اندر آپ لوگ انتظار کریں. اللہ نے چاہا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ضرور اس پر ہم گفتگو کریں گے. یاد رہے ذکر قلبی سے جذب باطن جلد حاصل ہوتا ہے, یعنی آپ کے اندر جو اثرات اس کے ہیں وہ کیفیات آپ کے اوپر بہت جلدی وارد ہو جاتے ہیں ذکر قلبی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, سننے والے کو, سب کو اس کے ذاکرین و شاکرین کی گروہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.